السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد عارف صاحب بھی ساتھ ہیں، بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیڈرل منسٹر فار پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو اسد عمر صاحب۔ بہت شکریہ اسد صاحب آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ سیاسی معاملات پہ بھی بات کریں گے، جو اس وقت خطے کے حالات ہیں اس کا ذکر بھی کریں گے۔ پاکستان میں جو کورونا کی لہر ہے، چوتھی لہر ہے، اس کی شدت جو ہے وہ بھی برقرار ہے۔ گزشتہ روز کے جو اعداد و شمار ہیں تقریباً 8.3% شرح رہی ہے پازیٹیوٹی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ماہ کے بعد 102 کے قریب جو اموات ہیں وہ بھی ہوئی ہیں۔ ارشاد صاحب، بہت سے اہم معاملات ہیں، لیکن اسد صاحب سے ایک بیان بھی منسوب ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیاستدانوں نے سب سے زیادہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی کہہ لیں یا کورونا سے متعلق غفلت برتی ہے۔ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ اور جو عوام کا حال ہے انہوں نے کس حد تک اس کو اوبے کیا ہے ارشاد صاحب؟ میرا خیال ہے میں اسد عمر صاحب سے اگر پوچھوں کہ ان کا کن سیاستدانوں کی طرف اشارہ ہے، یہ جو چوتھی لہر ہے یہ ایک فطری فنامنا تھا، نیچرل فنامنا تھا، یا واقعی جو آزاد کشمیر میں جلسے ہوئے، پنجاب میں جلسے ہوئے، کئی اور مقامات پہ ہوئے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یا جو حکومت نے پابندیاں نرم کی تھیں، ہوٹل کھول دیے، ریسٹوران کھول دیے، شادی گھر کھول دیے، شادی بیاہ کی تقریبات ہونے لگی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ میرے خیال ہے سب سے پہلے ہم اسد عمر صاحب سے یہی پوچھیں گے، ذرا تھوڑا ہم بریف کریں۔ جی دیکھیں، اس کے اندر جو ہے وہ 2 محرکات بنے۔ ایک تو جس وقت تقریباً جون میں، مجھے یاد پڑتا ہے جون کے وسط میں نے یہی کامنٹ کیا تھا، بلکہ ایک ٹویٹ کی تھی جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ لگتا یہ ہے کہ چوتھی لہر جو ہے جولائی میں آئے گی۔ یہ وہ وقت ہے، اگر آپ یاد کریں، جب تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے پاس کیسز کم ہو رہے تھے اور سب لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے، اور لوگ حیران تھے یہ بیچ میں آپ نے کیا ٹویٹ کر دی کہ آپ کہہ رہے ہیں چوتھی لہر آ گئی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو حفاظتی تدابیر ہیں، جو SOPs ہیں، ان پہ عمل درآمد بہت کم ہو گیا تھا۔ تو بنیادی وجہ تو یہ بنی۔ اس کے اندر بالکل جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا، جو جلسے ہوئے، اس سے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس سے کنٹریبیوشن ہوئی۔ اسی لیے، اور یہ ہمیں خدشہ پہلے بھی تھا، ہم نے خط بھی لکھا اور ہم نے درخواست کی تھی کہ کچھ چند ہفتے اس کو الیکشن کو آگے لے جائیں اور ایک باقاعدہ بھرپور کیمپین ویکسینیشن کی چلاتے ہیں آزاد کشمیر میں، تاکہ خطرہ کم ہو۔ خیر، وہ جو بھی اس کی وجہ بنی، انہوں نے نہیں اس بات پر عمل درآمد کیا۔ الیکشن ہوئے وقت پہ اور خوب بھرپور طریقے سے ہوئے، سب سیاسی جماعتوں نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جب سے الیکشن ختم ہوا ہے اس کے بعد سے تقریباً مسلسل 25 اور 30% کے درمیان مثبت شرح چل رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب سے بھی، خیبر پختونخوا سے بھی، اسلام آباد سے بھی لوگ ان الیکشنز کے اندر گئے، اس کے اندر شرکت کی اور وہاں سے واپس آئے۔ تو جس کو وہ کووڈ کی زبان میں انگریزی میں سپر اسپریڈر ایونٹ بولتے ہیں، وہ ایک ثابت ہوا، اور اس کی بھی اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ہی میرے خیال میں ہوئی ہیں۔ اسد عمر صاحب، اب آپ دوبارہ پابندیوں کی طرف جائیں گے، لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے، یا صرف جو SOPs پر عمل درآمد ہے اور جو آپ کی خواہش ہے کہ عوام از خود ماسک کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ، صرف تلقین کریں گے؟ سر، اس کے اوپر صرف تلقین نہیں ہوتی رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں پچھلے 1 سال کے اندر کی SOPs پہ عمل درآمد کرنے کے لیے شاید ہزاروں FIRs کٹی ہیں، دکانیں سیل کی جاتی ہیں، ہم مستقل بنیاد پہ نہیں لیکن کچھ دنوں کے لیے بسوں پہ چلان ہوتے ہیں، ہر قسم کی انتظامی کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے ہم وہ ایک حد سے زیادہ سختی اس میں نہیں لانا چاہتے جی۔ اور یہ جو انتظامی کارروائی بھی ہوتی ہے اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انتظامی کارروائی بھی ہو، تشہیر بھی ہو، تاکہ اس سے لوگ جو ہیں وہ ذرا سا زیادہ احتیاط کریں۔ تو ابھی بھی ہم نے کچھ پابندیاں جو ہے اس میں ذرا زیادہ سختی کی ہے۔ 3 اگست سے ان کا اطلاق ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو انفورسمنٹ ہے اس کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد بھی مانگی تھی، تو وہ بھی ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں۔ اور آپ نے اگر دیکھا ہو تو فی الحال کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے ہائی لیول کے اوپر، ابھی خطرہ بالکل موجود ہے اور اس سے زیادہ آگے حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے لیے تھوڑا سا ہمیں ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے مثبت شرح کے اندر۔ اب دیکھیں یہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو انہی پابندیوں کے ساتھ یا آہستہ آہستہ صورتحال بہتر کی طرف جائے گی۔ اگر نہیں ہوگا، اگر خدا نخواستہ اور اس کے اندر خرابی نظر آتی ہے تو پھر مزید اقدامات بھی کریں گے جیسے ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ ویکسینیشن کی جو رفتار بڑھانے کے لیے اور سرکاری محکموں میں خاص طور پر ویکسین کے بغیر داخلہ بند کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟
دیکھیں ویکسین کی رفتار تو آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ اب تقریباً اوسطاً ہم 10 لاکھ یومیہ ویکسینیشنز کرتے ہیں. کل جو ہے وہ 4 کروڑ سے زیادہ تعداد پہنچ گئی ویکسینیشنز کی, اور وہ جب شروع میں ہوا تھا تو پہلے 1 کروڑ جو ہیں وہ 100 دن سے بھی زیادہ ہمیں لگے تھے 1 کروڑ ویکسینیشن کرنے کے لیے. ابھی جو 3 سے 4 کروڑ پہ پہنچے ہیں, یہ 1 کروڑ لوگ جو ویکسینیشن جو ہیں ہم نے وہ صرف 9 ورکنگ ڈیز کے اندر مکمل کی ہے. تو رفتار تو الحمدللہ بہت تیز ہو گئی ہے, اور اس وقت بنسبت بھارت کے جو دنیا کے 3 بڑے ویکسین پروڈیوس کرنے والے ممالک میں ہے, ہماری جو فیکس شرح ہے اس وقت ویکسینیشن کا جو ابھی ریٹ چل رہا ہے وہ ان سے بھی بہتر ہے, اور بنگلہ دیش سے تو بہت بہتر ہے زیادہ تر ملکوں سے. سو وہ ہوا ہے. پابندیاں ہم نے بتدریج بڑھانی شروع کی ہیں, اور شروع میں ان چیزوں پہ کر رہے ہیں جہاں عوام کو دوسروں کو صحت کا خطرہ ہوتا ہے, بھیڑ کی جگہیں ہیں, ٹریول ہے, ان کے اوپر یہ بندشیں لگا رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کچھ سیاسی موضوعات پہ بھی آپ سے کچھ پوچھ لیا جائے موقع سے فائدہ اٹھا کر. یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو آفر کی ہے کہ جی عدم اعتماد کی تحریک عمران خان صاحب کے خلاف, بزدار صاحب کے خلاف لائیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, اور انہوں نے کچھ نمبرز بھی بتائے ہیں کہ ہمارے پاس ہے. کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی صفوں میں کوئی ایسی انتشار کی کیفیت ہے کہ آپ کے کوئی ایم پی ایز یا ایم این ایز اپوزیشن کی طرف جا سکتے ہیں, یا یہ عدم اعتماد کا جو ایک شوشہ ہے صرف اپنے اختلافات پر پردہ ڈالنے کی ایک کوشش ہے؟ جی, یہ شادار صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت اس بات کا بہت چرچا ہوتا تھا, اور ہم یہی سنتے تھے کہ بس ابھی عدم اعتماد کی تحریک آئی اور بس کل آ جائے گی. اور اسی لیے جس دن حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ہوا تو اس دن فوراً الیکشن کے رزلٹ, شام کو رزلٹس آئے تو اس کے فوری بعد جو ہے وہ بنی گالہ میں میٹنگ کال کی پرائم منسٹر نے, اور ہم کوئی 4-5 لوگ جو ہیں وزیر اعظم کے پاس گئے, اور یہی اس وقت تجزیہ تھا کہ اگر کوئی فوری فیصلہ نہ ہو تو اس بات کو اور بہت بڑھایا جائے گا کہ حکومت کمزور ہو گئی اور بس ابھی عدم اعتماد آنے والی ہے, اور ایک وہ تلوار جو ہے وہ سر پہ لٹکانے کی کوشش کی جائے گی. تو آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم ہمیشہ بڑے فیصلے کرنے والے آدمی ہیں, انہوں نے کہا کوئی انتظار کرنا نہیں, آج اعلان کرو کہ ہم اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم لیں گے, اور اسی رات کو ہم نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کر دیا. وہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے, اس میں ذمہ داری ہمارے اوپر تھی کہ ہم نے کم سے کم 172 لوگوں کو لا کر ووٹ ڈلوانا تھا, یہ زیادہ مشکل کام ہے. اور وہ ہم نے مشکل کام کی ذمہ داری وزیر اعظم کے فیصلے کے مطابق لی, اور آپ نے رزلٹ بھی دیکھا, ہمارا ایک ووٹ بھی نہیں ٹوٹا. جب عدم اعتماد ہوگا تو اس پہ ذمہ داری اپوزیشن پہ, یعنی اس سے کہیں زیادہ اپوزیشن کے لیے مشکل کام ہے. کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, موسٹ ویلکم, ان کا آئینی حق ہے, ضرور کریں. اچھا, یہ فرمائیں کہ یہ واوڈا صاحب کیبنٹ ممبر رہے ہیں, انہوں نے کل یہ کہا, اور اہم یعنی پارٹی کے ممبر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قبل از وقت انتخابات کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں, اگلے بجٹ کے بعد 6 مہینے میں ہم الیکشن کرا دیں گے. تو کیا حکومت بہت زیادہ اعتماد کا شکار ہے, یا یہ کوئی اسٹریٹجی ہے عدم جو قبل از وقت انتخابات کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں جی, ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی کوئی قبل از وقت انتخابات کا اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. یہ عمومی طور پہ میں بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کو پریشر میں لا سکتا ہے تو وہ عمران خان پریشر میں آنے والے آدمی نے کوئی ضرورت پڑی تو وہ الیکشن بھی ارلی کال کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے, اور نہ کوئی ایسی ڈسکشن اس وقت پارٹی لیڈرشپ کی سطح پر ہو رہی ہے. جی اچھا صاحب, آپ نے ماضی میں بھی کہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں بھی توڑ سکتے ہیں. یہ قبل از وقت انتخابات, پھر یہ پی ڈی ایم کا متحرک ہو جانا, آپ نہیں سمجھتے یہ باتیں جو ہیں ان کا کچھ مماثلت ہے آپس میں؟ نہیں, کوئی مماثلت نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس انٹرویو کا میرے خیال میں کم سے کم کوئی 150 دفعہ جواب دے چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود مہینوں گزرنے کے بعد بھی آپ میرا وہ انٹرویو دے لیں, وہ مجھ سے سوال پوچھتے گئے بار بار, کیا عمران خان توڑ سکتے, کیا عمران خان توڑ سکتے. میں نے کہا ہاں بھائی, عمران خان جیسے عمران خان کو میں جانتا ہوں نا, وہ کرسی سے چمٹنے والا آدمی نہیں ہے. اگر کسی نے زیادہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو وہ الیکشن بھی کال کر سکتے ہیں, لیکن میں
جیسے میں نے کہا 150 دفعہ بتا چکا، کوئی ڈسکشن ایسی نہیں ہو رہی اس وقت، کوئی صورتحال ایسی ہے ہی نہیں اس وقت۔ تحریک انصاف الیکشن کیوں کال کرے گی؟ اپوزیشن جو ہے وہ تتر بتر ہے، معیشت کے اندر بہتری نظر آ رہی ہے، دنیا آپ کی، ہماری جو قوم کی کووڈ کے اندر پرفارمنس ہے اس کی پذیرائی کر رہی ہے۔ اسد صاحب اپوزیشن تو کمزور ہے، کمزور ہوئی ہے پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے بعد، بٹ دی فیکٹر جو ترین فیکٹر آپ کی جماعت کے اندر اس کا ایک پریشر، آپ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جب بجٹ پاس ہونا تھا تو اس وقت خاموشی رہی، اب پھر دوبارہ سے جس طرح اون چودھری صاحب کا استعفیٰ ہے وہ اپنی میٹنگز کر رہے ہیں، کیا بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور آپ کی حکومت کے لیے ترین فیکٹر جو ان کا گروپ ہے وہ چیلنج ہے؟ سر یہ میں نے تو نہیں کہتا، یہ تو ترین صاحب خود کہتے ہیں کہ کوئی چیلنج نہیں ہے، اور یہ بجٹ کے سے پہلے بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑی زبردست ہر ٹی وی پروگرام پہ ہمارے سوال ہوتا تھا کہ یہ بجٹ کیسے پاس کرائیں گے، وہ تو ترین گروپ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ بجٹ ایسی خاموشی سے گزرا کہ اس وقت کے اگر آپ ٹی وی کے پروگرام دیکھیں تو اس وقت کوئی بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی اس کے اوپر کہ بجٹ پاس ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، بلکہ بڑی کچھ میڈیا کے حلقوں کے اندر مایوسی کا اظہار کیا گیا اس بات کے اوپر کہ اپوزیشن جو ہے اس نے تو ہتھیار ڈال دیے بغیر کوئی مقابلہ کیے ہوئے۔ تو یہ اس وقت بھی اٹھائی جاتی تھی بات، اب دوبارہ اٹھائی جا رہی ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ حکومت پریشر میں اس وقت آتی ہے جب اس کی پرفارمنس کمزور ہو، جب عوام خوش نہ ہو اور اپوزیشن کو پذیرائی مل رہی ہو۔ ایسی صورتحال ہے کوئی نہیں، اس کا بالکل برعکس ہے اس وقت۔ تو صرف ٹی وی پر بیان دینے سے یا پریس کانفرنس کال کرنے سے تو پریشر نہیں حکومت پہ پڑتا۔ اسد صاحب یہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں، ہم نرم سے نرم الفاظ میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدمری کا شکار ہیں۔ بائیڈن صاحب عمران خان کو خیر سگالی فون نہیں کر رہے، افغانستان کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سے فیس سیونگ مانگی جا رہی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ امریکہ کیا مانگ رہا ہے ہم سے جو ہم نہیں دے رہے اور جس کے نتیجے میں امریکہ ناراض ہے، اور ہمارے مذاکرات جو جنیوا میں ہوئے اور اب واشنگٹن میں ہوئے وہ بھی کسی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے۔ تو کیا ڈیمانڈ ہے امریکہ کی، کیا فیس سیونگ وہ چاہتا ہے پاکستان سے؟ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ 2018 اور 2020 اور 21 کے اوائل میں ایک مختلف بیانیہ میں سننے میں دکھائی دیا یا سنائی دیا امریکہ کی طرف سے۔ پہلی دفعہ آپ کو پاکستان کو یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ وہ دوگلے ہیں، وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ پہلی دفعہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کا بہت مثبت کردار ہے، اور یہ حکومت کہہ رہی تھی امریکہ کی، اور امریکہ کے صدر کہہ رہے تھے اور ان کے ذمہ داران کہہ رہے تھے، اور وہ حقیقت پر مبنی تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے، جہاں تک ہمیں تجزیہ نظر آتا ہے، کہ امریکہ نے ایک فیصلہ کیا کہ انہوں نے افغانستان سے نکلنا ہے۔ 20 سال کے بعد دنیا کا طاقتور ترین ملک جو ہے وہ ایک غریب افغانستان کو چھوڑ کر واپس جا رہا ہے، اور ان کی جب پسپائی ہو رہی ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہیں پر واپس کھڑے ہو گئے جہاں 20 سال پہلے تھے۔ آپ کو ہر دوسرے دن کوئی صوبائی دارالحکومت کے گرنے کی خبر آتی ہے، طالبان کی جھولی کے اندر جو افغان فوج ہے وہ پسپا ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اب انہوں نے کوئی نہ کوئی تو اپنے عوام کو، وہ بھی ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، وہ بھی جواب دے ہیں اپنے عوام کو، تو کوئی نہ کوئی تو انہوں نے وجہ بتانی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کی لیڈرشپ ہے، جس کا بہت ذاتی فائدہ اس سارے نظام کے ساتھ ہوا جو امریکہ کے ساتھ چلا، لیکن وہ عوام کے اپنے دل نہیں جیت سکے، وہ ایک نیشن بلڈنگ کی ایکسرسائز نہیں کر سکے، اور ان کی عوام کے اندر جڑیں موجود نہیں ہیں، اور وہ جب اپنے ہاتھ سے اقتدار جاتا دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی کسی نہ کسی پر الزام ڈالنا ہے، اور وہ آسان ترین الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے۔ پاکستان سے جو مانگا جا رہا ہے وہ پاکستان کے بس میں ہے نہیں۔ طالبان پاکستان سے پوچھ کر فیصلے نہیں کرتے۔ امریکہ اور طالبان کی باقاعدہ فارمل مذاکرات ہوئے ہیں، امریکہ نے ان کو ایک لیجٹمیسی بخشی ہے، ان کو ایک پراپر حریف کے طور پر ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو یہ تو پاکستان کے کیے ہوئے کام نہیں ہے، تو امریکہ کے کیے ہوئے کام ہے۔ آپ کے خیال میں اگر طالبان قبضہ کر لیتے ہیں کابل پر، عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، ہماری حکومت بھی اور باقی ادارے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایسی صورت میں سوچیں گے کہ ایسی حکومت کو جو قبضہ کرتی ہے بزور طاقت تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں، اور عالمی برادری کا رد عمل بھی دیکھیں گے،
لیکن ہمارے قومی مفاد میں کیا ہوگا جبکہ امریکہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ لیجیٹیمیٹ اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے امارات اسلامی افغانستان کے ساتھ کیا ہے، ایک لیجیٹیمیٹ مان چکا ہے اس کو، تو ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ فیس سیونگ اگر ہم نہیں دیتے تو اس کے بعد امریکہ کا رد عمل مزید ہمارے خلاف کیا ہو سکتا ہے، کہاں کہاں وہ ہمیں ہمارا ہاتھ مروڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو پاکستان کا جو ہے انٹرسٹ کیا ہے اس کے اندر، کیا پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ پاکستان کے لیے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو اور افغانستان میں ایسی ایک حکومت ہو جس کو تمام افغان عوام قبول کرتے ہوں اور وہ مانتے ہوں کہ ہاں یہ ہمارے اوپر اقتدار کا حق رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے اور ہمارے خیال میں ظاہر ہے کہ یہ افغانستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے۔ تو پاکستان کی تو پوری کوشش کل بھی یہی رہی ہے اور آج بھی یہی ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جہاں افغان عوام، پاکستانی نہیں، امریکی نہیں، افغان عوام جو ہیں اور ان کے نمائندے بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر سکیں اور آپس میں ایسا سمجھوتا بن سکے جس سے قومی یکجہتی کی فضا پیدا ہو افغانستان کے اندر۔ اگر یہ نہیں ہوتی تو پاکستان نے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرنی، حالانکہ اس سے پاکستان کے اوپر اثرات ضرور آئیں گے، لیکن پاکستان نے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرنی۔ جو بھی افغانستان کے اندر ہوگا وہ افغان کریں گے، اور جب وہ ایک دفعہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، اگر جس کا آپ مفروضے کی بات کریں، اگر وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اس وقت پاکستان کی قومی لیڈرشپ کو بیٹھ کر دیکھنا ہوگا کہ عالمی حالات کیا ہیں، افغانستان کی صورتحال کیا ہے۔ جی اسد صاحب، ایک اور معاملہ ہے کہ آج جو پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ امریکہ پاکستان کو صرف افغانستان میں گند صاف کرنے کے لیے کارآمد سمجھتا ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا سمجھیں کہ پاکستان کی جو امریکہ پالیسی ہے اس میں شفٹ آ چکا ہے یا وہ تبدیل ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ذاتی مفاد تو ہوتا نہیں۔ یہ بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ ہمارے جو لوگ صاحب اقتدار رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کا ایک اثر و رسوخ رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ ان کے اپنے ذاتی مفاد جڑے ہوئے ہوتے تھے کہ وہ ریلیشن شپ یا وہ رشتہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہوتا تھا، اور وہ اثر انداز ہوتے تھے ان کے فیصلوں کے اوپر۔ یہاں تو کوئی ذاتی تو کوئی مفاد ہے کوئی نہیں، وہاں پہ نہ کوئی کاروبار ہونا ہے، نہ کوئی وہاں پہ بچوں نے وہاں پہ یا یہاں سے کسی نے پناہ لے کے جانا ہے۔ تو اس لیے جو پاکستان کے مفاد میں ہے، جو پاکستان کا ایک محب وطن شہری ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے جو بات کرتا ہے، عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم کے طور پہ وہی بات جو ہے وہ عوام کے سامنے کہہ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کی جو پالیسیز جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں وہ ایک مستقل مزاجی نہیں دکھاتی، وہ پالیسی جو ہے وہ بدلتی رہی ہے۔ اور جب پاکستان کی پالیسی امریکہ کے بارے میں اب پالیسی ہے، دیکھیں پاکستان چاہتا ہے دنیا میں سب کے ساتھ امن ہو، سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں، یا کم سے کم ایک اچھی سول ریلیشن شپ ہو۔ تو پاکستان کو امریکہ کو کوئی دشمن نہیں ہے، نہ پاکستان کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ امریکہ کے خلاف کوئی کام کرے، لیکن امریکہ کا افغان جو مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے ہم اس کو اپنے اوپر سوار کر لیں اور ہم اب پاکستان کے جو مفاد ہیں ان کو پیچھے رکھ کے ہم امریکہ کے مفاد کو یہ نہیں ہونے والا۔ اچھا اسد صاحب، یہ مسلسل اپوزیشن کی طرف سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ سی پیک جو ہے اس کا سلو ہے اس امریکی دباؤ کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے چائنیز بھی بعض اوقات گلا شکوہ کرتے ہیں۔ تو آپ کا چونکہ پلاننگ کمیشن اور آپ کا منسٹری سے بھی متعلقہ ہے یہ معاملہ، تو کیا واقعی ہم امریکی دباؤ میں کچھ سلو کر چکے ہیں سی پیک کو، اور یہ جو چیئرمین کا استعفیٰ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ اچھا، یہ تو ایک جو چیئرمین کا استعفیٰ جو ہے ارشاد صاحب، وہ بڑی مزدار چیز ہے۔ کوئی کہتا ہے امریکہ کی وجہ سے نکل گئے، کوئی کہتا ہے چین کی وجہ سے نکلے۔ وہ نہ امریکہ کی وجہ سے گئے نہ چین کی وجہ سے گئے، اپنی ایک ان کی اپنی ذاتی ایک خواہش تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرف سی پیک جا رہا ہے، اور ان کے خیال میں
कौन बेहतरीन लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है, वो बामी मुशावरत से बात हुई। जहाँ तक स्लो डाउन की ताल्लुक है, देखिए जो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत आई तो सी पैक क्या था, सी पैक जो था उस वक़्त तक बुनियादी तौर पर बहुत बड़े बड़े बिजली के मंसूबे थे और कुछ सड़कें थी। उसके अंदर भी जो बुनियादी सी पैक का रास्ता है, जो मगरबी राहदारी है, उसके ऊपर न होने के बराबर काम हुआ था। एक तो सारी वो मगरबी राहदारी जो है वो आके मुकम्मल ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है और सैकड़ों अरबों रुपए उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। दूसरा, ये सिर्फ अब एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा, उसके बाद 2015 में आपको पता है कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन हुआ था जब प्रेसिडेंट शी आए थे। 3 साल के बाद भी यहाँ पे कोई सनती जोन नहीं था। आज जो है फैसलाबाद में सनती जोन काम कर रहा है, रशकई खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहा है और धाबेजी सिंध के अंदर जल्द वो काम अपना शुरू करने वाला है। इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज़राअत दोनों के ऊपर नए मुआहदे साइन किए गए, नए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बने और ये अगली जो जीसीसी हो रही है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जॉइंट वर्किंग ग्रुप। तो जो एक महदूद नौयत का सीपैक था वो अब एक वसी तर सीपैक बन के सामने आया है और सिर्फ वो उसके अंदर वसत नहीं आई, उसके अंदर गहराई भी आई है। जी ठीक है, ठीक है। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया, वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी ऑफ़र कर रही है, ये किस बेस पे कर रही है और नून लीग इससे मुतालिक क्या राय रखती है, खुरम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। खुरम दस्तगीर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू वेरी मच खुरम साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। इरशाद साहब, ये तहरीक अदम एतमाद क्या कोई जानदार चीज़ लग रही है, कुछ पायदार है, मुस्तनद है, या पहले जैसी बातें? इरशाद साहब, ये तो अब हम खुरम साहब से पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी ने एक नई पेशकश आपको कर दी है। वो कहते हैं जी नंबर भी हम पूरे करके देंगे, पंजाब में भी और मरकज़ में भी, बस आप तहरीक अदम एतमाद लाएँ और इससे जो फ़ायदा होगा कि पीडीएम एक दफ़ा फिर इंटैक्ट हो जाएगी और इत्तेहाद मजबूत हो जाएगा। तो खुरम साहब, ये इतनी अच्छी आफर आप कबूल क्यों नहीं करते? पंजाब से और मरकज़ से आपकी जान छूटे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे मदऊ किया। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कौमी असम्बली में भी और पंजाब असम्बली में भी, कौमी असम्बली में हमारी तादाद तकरीबन जो है वो पीपल्स पार्टी से 60% अल्लाह ताला के करम से ज़्यादा है, और पंजाब असम्बली में तो अपोजिशन का जब आप नाम लेते हैं तो वो प्रैक्टिकली मुस्लिम लीग नून ही है। यानी पीपल्स पार्टी के 7 लोग हैं, हमारे 160 लोग हैं। लेकिन उन्होंने जो एक ऑफ़र की है उस पर अगर उनके पास कोई ऐसे शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि ये कामयाब हो सकता है, तो हम ज़रूर इस पर संजीदगी से सोचेंगे। लेकिन ये जो तहरीक अदम एतमाद इस वक्त लेकर आना है ख़ास तौर पे कौमी असम्बली में, वो तो इसी तरह है कि हमें फिर इस मुईशत और ख़ारजा पॉलिसी और वफाकियत का जो जनाजा पीटीआई ने निकाला है उसको कंधा देना होगा अगले 2 साल में, क्योंकि बहुत ही गंभीर इशूज़ हैं मुईशत के, जिसमें कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल से एक तात्तुल आया कि वो जो रीपेमेंट्स करनी थी वो नहीं की। IMF का प्रोग्राम भी सस्पेंड हो गया, तो इनको एक समझे सांस लेने की जगह मिल गई। लेकिन अब वो सांस लेने की जगह आने वाले महीनों में कम से कम होती जाएगी, जिसका प्रेशर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, अभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, हालांकि बैन अल-अक़वामी कीमत गिर रही है। और उसके अलावा आने वाले दिनों में जो फोरकास्ट हो रही है कि सितंबर में गैस की कीमत में भी इजाफा होगा। तो ये जो पूरा एक जनाजा है, इस पर बहुत सोच विचार करनी चाहिए। क्या इक़्तिदार जो है जो इस कीमत पर मिल रहा है वो काबिल कबूल है? दूसरा जो इशू है जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के और पीडीएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये है कि क्या इस अदम एतमाद में हम हिस्सा ले लेते हैं, अल्लाह ताला कामयाब भी कर देगा अगर कोशिश करेंगे, लेकिन क्या इससे जो हाइब्रिड निज़ाम है जिसकी बुनियाद पर हमने पीडीएम बनाई थी कि भाई इसका हमें जो है वो उसकी मज़ामत करनी है और पाकिस्तान में का जो आइन है उसकी अमलदारी कायम करनी है, पाकिस्तान के इंतखाबात और सियासी अमल में
جو ماورائے آئین مداخلت ہے اس کا راستہ روکنا ہے. کیا ان عدم اعتماد کی تحریک سے، چاہے وہ پنجاب ہے یا قومی اسمبلی ہے یا دونوں ہیں، ان سے وہ جو ہائبرڈ نظام کو ایک ختم کرنے کی طرف جو سمت ہے، کیا اس میں کوئی مدد ملے گی؟ یہ دو بہت بڑے سوال ہیں جن پر ہم ضرور پیپلز پارٹی کی تجویز پر سوچ بچار کریں گے. خرم صاحب، جب آپ استعفوں کی بات کر رہے تھے، اگر آپ لوگ مستعفی ہو جاتے اور یہ نظام گر جاتا تو پھر وہ ہائبرڈ نظام موجود نہ رہتا اور آپ کو فیئر اینڈ فری اور الیکشن بھی مل جاتے اور وہ لیول پلینگ فیلڈ بھی مل جاتی ایک حکومت کے گرنے سے، کہ وہ عدم اعتماد کے ذریعے گرے تو نظام موجود رہتا ہے، استعفے کے ذریعے گرے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. جی نہیں، یہی بات ہے نا جی، جو عدم اعتماد ہے وہ تو پھر حکومت کو قائم رکھتا ہے نا. وہ جو پورا نظام یا 2018 کے جو انتخابات تھے، جو کہ مکمل طور پر اس ہائبرڈ نظام کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شاخسانہ ہے، اس کو تو وہ بندوبست تو قائم رہتا ہے نا جی. اصل تو ایشو آئی تھنک اس پوری اس وقت پاکستان میں سیاست کا، خاص طور پہ پی ڈی ایم کا اور اپوزیشن کا، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، وہ یہ ہے کہ اگلے عام انتخابات جو ہیں کس طرح یقینی بنایا جائے کہ صاف، شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک ہوں گے. اس سوال کا جواب جو ہے وہ ابھی تک واضح نہیں ہے، اور اسی لیے یہ کوشش جاری ہے. اسی لیے پی ڈی ایم کے اندر اتنی جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے. اور آنے والے دنوں میں پھر اگر پیپلز پارٹی کی یہ تجویز ہے تو قومی اسمبلی میں ہم روز ساتھ بیٹھتے ہیں، سینٹ میں روز ساتھ بیٹھتے ہیں، اس پر ضرور ان سے بات ہوگی. خرم صاحب، ان پرنسپل آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کا استعفے نہ دینا اور استعفوں سے پیچھے ہٹنے کا موقف ٹھیک تھا اور اسی وجہ سے آپ آج انٹیکٹ ہیں سسٹم کے ساتھ؟ نہیں، میں اختلاف کروں گا. دیکھیے، ہم نے ضرور پیپلز پارٹی کا جو ٹیکٹک تھا اس کے تحت ہم نے ضمنی انتخابات لڑے. ہمیں مسلم لیگ نون کو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی ضمنی انتخابات میں، نوشہرہ میں اور خوشاب میں اور ڈسکا میں اور وزیر آباد میں. ابھی ایک ناکامی بھی ہمیں حاصل ہوئی ہے سیالکوٹ میں، یا اے جے کے ایشوز جو ہیں. لیکن وہ جو بنیاد، اسی لیے میں نے ہائبرڈ نظام کا ذکر کیا ہے نا، کہ وہ جو بنیاد کے اندر ایک خرابی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی طرف ہم نہیں جا رہے. کہ اگر جو ہیں وہ اسلام لاہور سے پچھلے ویکینڈ جو ہیں وہ 2 جرنلسٹ اٹھا لیے جاتے ہیں صرف ان کی گفتگو اور اظہاریے کی بنیاد پہ، حالانکہ انہوں نے کوئی جرم ہماری نظر میں نہیں کیا سوائے یہ کہ انہوں نے کچھ تنقید کی ہے. تو اگر یہ مستقل واقعات ہوتے رہیں گے اور مستقل طور پہ پاکستان میں کبھی سیاستدانوں کے اوپر، کبھی میڈیا کے اوپر پریشر جاری رہے گا، تو وہ جو جمہوری سمت ہے جس طرف ہم اصل میں جانا چاہتے ہیں اس کی طرف میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. خرم صاحب، یہ فرمائیں کہ جو صورتحال ہے پی ڈی ایم کی، وہ تو خیر آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہ اب برج نہیں ہو رہی، لیکن خود مسلم لیگ کے اندر بھی تو جو اظہاریہ ہے یا بیانیہ ہے وہ مختلف چل رہا ہے نا. آپ اس سسٹم کو ایک نیریٹو یہ ہے کہ گرا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور دوسرا ہے کہ مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جائے، سسٹم کو چلنے دیا جائے. شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ بات کرتے ہیں، رانا تنویر صاحب کچھ بات کرتے ہیں، ایاز صادق صاحب ایک اور بات کرتے ہیں کہ دونوں بیانیوں کو ملایا جائے. تو اب یہ جو اندرونی تضاد ہے یا اختلاف ہے مسلم لیگ نون کا، اس سے بھی تو وہ نظام مضبوط ہو رہا ہے. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ، لیکن مسلم لیگ نون کے اہل بیانیہ صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اصل دیکھیے ایشو یہ ہے سمپلی، یہ جو ہائبرڈ نظام ہے اس کو گرانے کا جو لفظ ہے وہ درست نہیں ہے. ہم نے اس کے اندر سے ایک یہ انڈرسٹینڈنگ کہ پاکستان کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، یہ وعدہ پورا کروانے کی طرف آگے جانا ہے. اس میں ہمارے جو مقتدرہ حلقے ہیں، مقتدرہ ادارے ہیں، وہ بھی موجود ہیں جو کہ ہمارے ادارے ہیں، جو کہ ہمارا حصہ ہیں، ہم میں سے ہیں، ہماری ریاست کا حصہ ہیں. ان کو گرانا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آئینی کردار کے اندر کچھ حد تک محدود ہوں تاکہ عوام کی رائے اور عوام جو جمہوری نظام ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کو وہ رستہ ملے. اب اس
مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک طریقہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ گفتگو سے حل ہونا چاہیے، اور وہ بھی گفتگو ایسی جو یعنی وہ مخفی ہو اور مخفی طریقے سے اس پر بات کی جائے کہ بھئی کس طرح ہم نے اگلا انتخاب جو ہے وہ صاف لینا ہے۔ میاں نواز شریف چونکہ اب 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کو بہت سارے ایسے تلخ تجربے ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے سارے معاملات کو کھولا ہے عوام کے سامنے، اور انہوں نے تنقید بھی کی ہے۔ اور یہی میں اس کو بیانی کی جنگ نہیں کہوں گا، میں حکمت عملی کا اختلاف کہوں گا کہ بھئی اگر ہم نے انتخابات تک پہنچنا ہے تو کون سا رستہ ہے جس کے ذریعے ہم پہنچ سکتے ہیں، اور آپ بات کر رہے ہیں، آپ بڑے پارلیمانی انداز میں بات کر رہے ہیں، لیکن ایک کارکن جو آپ کا کارکن ہے، جو سیاسی ورکر ہے آپ کا مسلم لیگ نون کا، اس کو سرکار سمجھ نہیں آ رہی وہ نواز شریف والی مزاحمت کا سرا پکڑیں یا شہباز شریف والی مفاہمت کا سرا پکڑیں۔ یہ آپ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ مزاحمت کے ذریعے یہ مقصد حاصل ہوگا یا مفاہمت کے ذریعے؟ جی دیکھیے، میں چونکہ ایک اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور گجرانوالہ کے ووٹروں کی مہربانی سے اور ان کی محبت سے ایک منتخب نمائندہ ہوں، ہمارے کارکن بڑے اس معاملے پر کلیئر ہیں کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف کی پالیسی ہے وہی درست ہے، کیونکہ انہیں بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہائیبرڈ نظام کے ذریعے بندوبست قائم کیا گیا ہے آئین میں اور اسلام آباد میں اور لاہور میں جو بھی ہو، وہ جب ہم ہر روز آٹا خریدنے جاتے ہیں، ابھی پچھلے چند ہفتوں میں گھی کا ایک نیا عذاب آیا ہے کہ وہ 340 روپے کلو ہو گیا ہے، تو جب ہمارے کارکن اور شہری جو ہیں وہ گھی خریدنے جا رہے ہیں، وہ چینی خریدنے جا رہے ہیں، وہ آٹا خریدنے جا رہے ہیں، اب چینی کی آپ کو معلوم ہے کہ وہ سرکاری قیمت ہی 96 روپے کر دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 110 سے نیچے تو نہیں آ رہی نا، وہ اب تو 110 سے اوپر ہی رہے گی۔ تو یہ جو ان کے اوپر روزانہ کے عذاب ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیگوسیشن کے، دیکھیں کیونکہ ایک ہے کہ جی ایشو ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ ہم نے آئینی حدیں تعین کرنی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا جب آئینی حدود توڑی گئی ہیں اس کا نتیجہ 110 روپے کلو چینی، 340 روپے کلو گھی، 200 روپے کلو دال، اس بجلی بے شمار مہنگی، اس کے نتیجے میں نکلا ہے۔ اور آپ وہ شخص جو کریانے کی دکان پر جا رہا ہے اس کو کریانے کا والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ گھی چلو مہنگا ہے لیکن دیکھو گاڑیاں تو سستی ہو گئی ہیں، یا دیکھو چینی بہت مہنگی ہے لیکن واہ جی واہ سیمنٹ جو ہے وہ بڑا بک رہا ہے۔ بھئی اس کی بھوک کا وہ علاج نہیں ہے۔ تو جو ہائیبرڈ نظام کے جو آئینی مزبرات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے اثرات جو عوام پر پڑ رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں، اور وہ جو اثرات عوام پر پڑ رہے ہیں وہ عوام کو نواز شریف کے مزاحمت بیانیہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے خرم صاحب کہ آپ کا جو کارکن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو مفاہمتی پالیسی ہے یا مفاہمتی بیانیہ ہے وہ ناکام ہو چکا ہے؟ جی نہیں، دیکھیے اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ناکام ہے، لیکن آپ دیکھیے نا کہ میرے صدر ہیں وہ مسلم لیگ نون کے منتخب صدر ہیں، اور ان کا جو بھی ان کا ایک نقطہ ہے، ان کا نظریہ ہے، اس کی بنیاد پر سب سے زیادہ افتاد شہباز شریف پر ٹوٹی ہے۔ وہ خود ایک دفعہ 4 مہینے، ایک دفعہ 7 مہینے جیل میں رہے ہیں، ان کے بیٹے جو پنجاب میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں وہ 20 مہینے جیل میں رہے ہیں۔ شہباز شریف کی بیٹیاں جو کہ ہمارے معاشرے میں انتہائی ایک معیوب بات ہے، بیٹیوں تک کو، ان کی اہلیہ تک کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو بات یہ کرتا ہے کہ جی مفاہمت ہونی چاہیے اس کے ساتھ کوئی نرم ہاتھ رکھا گیا، اس نے بہت بڑی تکلیف سہی ہے، ان کے تمام اکاؤنٹ سیز ہیں، ان کا کاروبار بند ہے، ان کو مالی اور ذاتی تکالیف تو بے شمار ہوئی ہیں، سیاسی تکالیف بے شمار ہوئی ہیں، لیکن بہرحال وہ اپنے نظریے پر قائم ہے۔ لیکن جو دور سے بیٹھ کر کارکن دیکھنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی جو کہتا ہے مفاہمت کرو، اس کے اوپر سب سے بڑی کون سی مفاہمت ہے جس کے نتیجے میں آپ کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو جیلوں میں گئے، جو آزمائش سے گزرے، وہ تو مفاہمت چاہتے ہیں، اور جو کارکن بیٹھا ہے آرام سے اپنے گھروں میں وہ مزاحمت چاہتا ہے، یہ مطلب ہوا؟ جی یہی میں نے عرض کیا تھا ارشاد صاحب کہ وہ کارکن جو گھر میں بیٹھا ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھا نا، اس کو ہر روز جا کے 340 روپے کلو گھی خرید رہا ہے، اس کو ہر روز جا کے 85 روپے کلو آٹا خرید رہا ہے، اور اوپر سے یہ جھوٹ بھی سننا ہے کہ جی بمپر کراپس ہوئی ہیں۔
وہ اخبار میں صبح پڑھتا ہے یا ٹی وی پر دیکھتا ہے کہ جی کون سی بمپر کراپ ہے، اس کے نتیجے میں لاکھوں ٹن چینی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، لاکھوں ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، یعنی گندم تو ملینز آف ٹنز میں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، یعنی 10 لاکھ 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے جی تو اس کی جو روزانہ کی تکلیف ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ جب سرکاری دفتر میں جاتا ہے تو وہ تمام سہولیات جو ہسپتالوں میں دوائیوں کی شہباز شریف صاحب کے دور میں اس کو دی گئی تھی وہ اس سے واپس لے لی گئی ہیں، وہ دوائی نہیں خرید سکتے، دوائی 500% مہنگی ہو گئی ہے۔ اس نے دیکھا کہ پچھلے 3 سالوں میں کم از کم پنجاب کی حد تک تو میں چونکہ اس کا خود عینی شاہد ہوں، ایک اینٹ جو ہے ترقی کی تعلیم کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، انفراسٹرکچر کے معاملے میں نہیں لگی، اور امن و امان کی صورتحال روزانہ خراب سے خراب تر ہو رہی ہے۔ اس کو تو نظر آتا ہے کہ بھئی یہ جو بندوبست ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کا نقصان ہے۔ خرم صاحب، آپ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو بھی درست قرار دے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو بھی درست قرار دے رہے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اور رانا تنویر صاحب کہتے ہیں کہ جناب شاہد خاقان عباسی کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ تو اتنا زیادہ تضاد پارٹی کے اندر ہے، کنفیوژن ہے کہ کوئی ایک لائن لینے کے لیے تیار نہیں ہے یا بن نہیں رہی؟ جی لائن ایک ہی ہے، اور وہ نہیں، اس کے قائد محمد نواز شریف ہیں، ان کی حد تک ہم سب بما شہباز شریف جو ہیں وہ ان کی قیادت میں، نواز شریف کی قیادت میں متحد ہیں، اور یہی سوال ہمارے سامنے ہے کہ جب ایک ایسا بندوبست قائم کر دیا جائے اس ہائبرڈ نظام کا، اس کو ہمیں کس طرح اس میں سے نکلنا ہے، یہ بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا سوال ہے، یہ آج کی سیاست کا سوال نہیں ہے کہ کیا ہم نے 74 سال اسی دائرے میں بند رہنا ہے کہ کچھ دیر جمہوریت آئے پھر آمریت آ جائے یا ہائبرڈ نظام آ جائے پھر کچھ دیر جمہوریت آئے پھر ہم ایک ایسے ویشیس سرکل میں، یعنی ایک خوفناک دائرے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم نے اس کا ایک رستہ نکالنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو بیانیے کی بات ہم سب کرتے ہیں یہ بھی اس میں سے رستہ نکالنے کی جنگ ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے۔ نون لیگ رستہ نکال پاتی ہے، خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا الیکشن وقت سے پہلے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، یہ الیکشن وقت سے پہلے ہوں گے یا صرف باتیں ہی ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو وثوق سے نہیں کی جا سکتی کہ جناب عمران خان صاحب ایسا سوچ رہے ہیں یا حکومت کی یہ سوچ ہے کہ الیکشن قبل از وقت کرا دیے جائیں۔ کوئی ابھی ڈسکشن ودن پارٹی یا ودن کیبنٹ نہیں ہوئی، لیکن ایک سوچ موجود ہے اسلام آباد میں اور پی ٹی آئی کے حلقوں میں بھی موجود ہے کہ کیا اگر الیکشن قبل وقت کرا دیے جائیں تو اس کے فوائد کیا ہیں، اور اگر مدت ہم پوری کرتے ہیں تو اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ جو بحث ہوتی ہے وہ اس انداز میں ہوتی ہے کہ اپوزیشن اس وقت تقسیم ہے، بلکہ ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ جی ادھموئی ہو چکی ہے، آپس میں لڑ کے، اور پارٹیوں کے اندر بھی لڑائی ہے اور پارٹیوں کے درمیان بھی لڑائی ہے۔ تو اس کا فائدہ حکومت اٹھا سکتی ہے کہ اگلا بجٹ ایک عوامی قسم کا بجٹ دے دیا جائے، اور سیاسی بجٹ دیا جائے معاشی صورتحال کو بالائے طاق رکھ کر، اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے کہ اپوزیشن سنبھل سکے الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں دسمبر 22 میں، یا اور اس میں کچھ جو عسکری سطح پر تبدیلیاں ہونی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اور 23 میں یہ خطرہ محسوس کیا جاتا ہے کہ عدالتی سطح پر جو تبدیلیاں ہوں گی وہ بھی شاید ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ یہ تو ہیں جو حلقہ الیکشن قبل از وقت کرانے کے حق میں ہے، لیکن جو اس کا مخالف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت کو جو عوام کا مینڈیٹ ملا ہے وہ 5 سال کا ملا ہے، اور ہمیں ایک ایک دن جو ہے وہ گن کر چلنا چاہیے، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جتنا زیادہ وقت ہم لے سکتے ہیں وہ کریں، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی پالیسیز کے نتائج حاصل کرنے کے لیے، ثمرات سمیٹنے کے لیے، اور عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم نے وقت ضائع نہیں کیا۔ تو ہمیں 23 تک جانا چاہیے۔
दूसरी वजह ये बयान की जाती है कि 3 साल में हमारा सारा जो वक्त है वो गुज़रा है कभी मईशत के साथ लड़ते हुए, कभी कोरोना के साथ लड़ते हुए, कभी अपोजिशन के साथ लड़ते हुए, और अब हम इस पोजीशन में तो आ गए हैं कि थोड़ा बहुत इस्तेहकाम आया है, लेकिन हम आवाम के सामने क्या लेकर जाएंगे, कौन सी हमारी पॉलिसी के समरात हैं जो हम पेश करेंगे। ये जो दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, आप कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं कि एक कहता है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो जाने चाहिए और एक कहता है कि अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करनी चाहिए। बुनियादी सवाल ये है कि जो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होते हैं, तो वो फ़ैसला करना है अवाम ने। 3 सालों में अवाम की हालत जितनी पतली हुई शायद ही कभी इससे पहले हुई हो। कितने पीटीआई के अंदर, हुकूमत के अंदर लोग हैं जो इस बात को फोकस करना चाहते हैं कि हम ये परफॉर्मेंस, ये गवर्नेंस, ये महंगाई, इन चीज़ों को काबू कर लें? देखें, लोग ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ा सूबा जो फ़ैसला कुन हुकूमत साजी में किरदार है वो है पंजाब का, और पंजाब की जो टीम है या टीम के जो कप्तान हैं, कम अज़ कम तहरीक इंसाफ का कारकुन या इलेक्टेबल तो उससे मुतमईन नहीं है। ये जो जहांगीर तरीन साहब इतने लोगों को लेके खड़े हो गए हैं, इन सब का ताल्लुक़ पंजाब से है ना, तो इसका मतलब ये है कि पंजाब में इत्मीनान नहीं है पार्टी की सतह पर भी और इलेक्टेबल्स की सतह पर भी, और इलेक्टेबल्स ही वो मौसर एक फैक्टर है जो ये कहता है कि हमें 5 साल पूरे करने चाहिए और अगले 2 साल में कुछ करके दिखाना चाहिए। अब ज़ाहिर बात है फ़ैसला तो बहुत सारे फैक्टर्स को देख कर किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो मौसर हल्के हैं पीटीआई के, वो समझते हैं कि हम अभी अवाम के सामने जाने के काबिल नहीं है, वरना बल्दियाती इंतखाबात हो चुके होते। बिल्कुल ठीक है। ये बल्दियाती इंतखाबात तो किसी भी सूबाई हुकूमत ने नहीं करवाए, ना वफाक ने, ना सूबाई हुकूमत। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही।